ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږه د 14مې ورځې درس شروع دی او څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې دا مونږه په هغه ورځ باندې دا درس شروع کو چې کله په دې ملک کې یو اقلیتی کمیشن جوړېدو او قادیانی پکې ځای کو د هغې مظلوم کمیشن دپاره چې کوم دی هغوی یو جال جوړ کړی خو الله رب العزت په خپل فضل و کرم سره د اسلام پسندو د دې دومره مجمع سره الله رب العزت هغه جال چې کوم دی ناکامه کو. د هغې نه پس بیا په فیسبوک باندې مونږ ولیدله چې داسې مسلمانان زمونږ رونه چې هغوی د خپلې پارټۍ په عشق چې کوم دی د خپلو مشرانو د غلطو حرکتونو سره سپورټ کو او په فیسبوک کې د هغې دپاره یو پرچار کو. نو د ملګرو په مشوره باندې چې کوم دی مونږه دا درس شروع کو. نن هغه موقع راورسېدله چې کوم مونږه په سوالاتو جواباتو کې شروع کړې وه. نو په هغې کې اولنی سوال چې کوم دی قادیانی کو کس تاریخ کو کافر قرار دیا گیا پاکستان میں؟ جواب 7 ستمبر 1974 دا هغه مبارک ورځ ده چې په کوم ورځ باندې چې کوم دی په دې ملک کې چې کوم دی قادیانی کافر شو. د دې زه لږ مختصر ستاسو ته د دې 7 ستمبر 1974 مختصر شانتې د دې تحریک ختم نبوت چې کوم خدمت دی د هغې لږ مختصر شانتې خاکه پیش کومه. دا کتاب چې کوم دی دا تاریخ قومی دستاویز 1974 مولانا الله وصایه صاحب چې کوم د ختم نبوت امیر دی هغه دا دویم جلد شایع کړی دی او د دې 3 جلدونو باندې دا مشتمل دی. نو د هغې مختصر شانتې زه تاسو ته د هغې نه لږ شانتې حوالې مخې ته ږدمه. مقدمه: بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد. تحریک ختم نبوت 1974 کو دوسری جلد پیش خدمت ہے. 29 مئی 1974 کو ربوہ کے سانہ پیش آیا. قادیانی جماعت نے اپنی موجودہ گروہ مرزا طاہر کی قیادت میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مسلمان طلباء پر ظلم و ستم کی پہاڑ ڈالے. اس پر پورا ملک سراپے احتجاج بن گیا. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نے پرائیویٹ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جس پر 28 قومی اسمبلی کے معزز ارکان نے دستخط تھے. یہ بل حزب اختلاف کی طرف سے اور حزب اختلاف کے قائد مفکر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے پیش کی. ان دونوں قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے. انہوں نے سانح ربوہ پر غور اور قادیانی مسئلے پر سفارشات مرتب کرنے کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دیا اور سرکاری طور پر بل وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کیا. جناب اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان کی صدارت میں معزز ایوان اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر بحث شروع ہو گئی. قادیانی اور لاہوری گروپ نے اپنے اپنے مختصر نامے پیش کیے. قادیانی گروپ کا مختصر نامے کے جواب میں ملت اسلامیہ کا موقف نامی مختصر نامہ تیار کیا گیا. حضرت شیخ الاسلام مولانا یوسف بن نوری کی قیادت میں مولانا شریف جلندری، مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، مولانا تاج محمود رحمہ اللہ، مولانا عبدالرحیم اشعری نے حوالہ جات کی تدوین کا کام کیا. مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب نے ان حوالہ جات کو ترتیب دے کر ایک خوبصورت کتاب مرتب کی. سید حضرت قبلہ سید انوار الحسن نفیس رقم دامن برکات کی قیادت میں کاتب حضرات نے شب و روز سے لکھانا شروع کیا. جتنا حصہ لکھ جاتا تھا اسے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ صاحب اور چودھری اظہر علی رحمہ اللہ اور مولانا شاہ احمد نورانی سن لیتے تھے. بعد از ان مناسب ترمیم اور اضافے کے بعد اسے پریس بھیج دیا جاتا تھا. چند دنوں میں مختصر نامہ تیار ہو گیا.
مفکر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے قوم اسمبلی میں پڑھا۔ لاہوری گروپ کے مختصر نامہ کے جواب میں اجمالی طور پر آ گئے تھے، تاہم اسے مختصر نامے میں اہمیت دی گئی تھی۔ قدرت نے یہ کام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی مرحوم کے حصے میں لکھا تھا۔ آپ نے لاہوری گروپ کے مختصر نامے کا مستقل جواب لکھا اور اپنی طرف سے مختصر نامہ پیش فرمایا۔ قادیانی گروپ کے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی کے زبانی طور پر بھی کمیٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے یا سوالات یا جوابات وغیرہ کے لیے بلایا گیا تھا۔ 5 سے 10 اور 20 سے 24 اگست 1974 تک کل 11 روز مرزا ناصر قادیانی پر جرح ہوئی۔ 27 اگست کو لاہوری گروپ کے صدر الدین عبدالمناف عمری اور مسعود بیگ پر 2 روز جرح ہوئی۔ 5 ستمبر 1974 کو انٹارنی جنرل آف پاکستان جناب یحییٰ بختیار نے بحث کو سمیٹا۔ ان کا اسمبلی ارکان کے سامنے 2 روزہ مفصل بیان ہوا۔ لاہور اور قادیانی گروپ پر کیا جرح ہوئی، ان کے کیا درگت بنی، ان سوالات کا جواب یہ کتاب ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بھٹو کی حکومت نے اپنے وعدے کے باوجود قومی اسمبلی کی اس کارروائی کو شائع نہ فرمایا۔ ان کے بعد ضیاء الحق رحمہ اللہ نے تشریف لائے، جو صاحب جتوئی صاحب اور میاں نواز شریف نامعلوم کون آئے، مگر اسمبلی کا یہ کارروائی شائع نہ ہو سکا۔ اب جناب ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ برسر اقتدار ہے۔ قدرت کو ان کو توفیق دی، یہ قومی سرمایہ ہے، اسے مکمل شائع ہونا چاہیے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے ارکان مفکر اسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود، شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اور دوسرے اکابر سے اسمبلی کے کارروائی کے متعلق زبانی اور تحریری جو معلومات حاصل ہوتی رہی، شیخ الاسلام حضرت مولانا یوسف بن نوری امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، صدر مرکزیہ آل پارٹی مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کے حکم پر فقیر مرتب کرتا رہا۔ ممبران اسمبلی سے سوالات و جوابات کی تفصیلی قلم ہوتی رہی۔ مولانا محمد شریف جلندری، مولانا محمد حیات رحمہ اللہ فاتح قادیان کے یادداشتوں سمیت جو کچھ بن پڑا حاضر خدمت ہے۔ میں یہ تو عرض کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں کہ یہ تاریخی دستاویز قومی اسمبلی کے قادیانی مقدمے کی مکمل کارروائی پر مشتمل ہے، تاہم اگر کسی دن قدرت کو منظور ہوا یہ کارروائی حکومت نے شائع کر دی تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی دیانت پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ کے سوا اجمالاً تفصیلاً کے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تحریک ختم نبوت 1974 کی 3ری جلد کا تکمیل تک انشاءاللہ العزیز دعا کا درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ قدرت حق ہم سب کو تک نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ دا چکم د ختم نبوت امیر دے حضرت مولانا اللہ وصایہ صاحب خپل مختصر شانتی چې د 1974 باندې چې کومه حالات تیر شوي په هغې باندې چې کوم دی مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله، شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمه الله او بلاش اکابرو چې کوم تاسو مخې ته ما نومونه کېښودله، دا هغه کتاب دی د هغې اکابرو چې هغوی قادیاني کافر کړی او بیا د الله رب العزت شان ته ګورم چې کله حزب اختلاف تاریخی قرارداد 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں پیش قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے جو قرارداد پیش کی تھی، ان کا متن مندرجہ ذیل ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز نستاذ سرا آغا شیئر کوما چپائے کہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان محترمہ حسب ذیل تحریک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہرگاہ کا یہ ایک مکمل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نیز ہرگاہ کی نبی ہونے کے اس جھوٹا اعلان بہت سے قرآنی آیات کو جھٹلاتا اور جہاد کو ختم کر کے اس کی کوشش اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف ورزی تھی، نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کا پیداوار تھا
اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا۔ نیز ہرگاہ کہ پوری امت مسلمہ اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پیروکار اور مرزا غلام احمد مذکورہ کی نبوت کا یقین رکھتے ہو یا اسے اپنا مسلم یا مذہبی رہنما کسی بھی صورت گران دیتے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیز ہرگاہ ان کا پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دینا جائے، مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر اسلام اور ایک فرقے ہونے کے بہانے کر کے اندرونی بیرونی طور پر تحریک سرگرمی میں مصروف ہے۔ اب اسمبلی کے اعلان کرنے کی کارروائی چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے پیروکاروں اور انہیں چاہے کوئی اور بھی نام دیا جائے، مسلمان نہیں، یہ کوئی قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کرنا جائے تاکہ یہ اعلان مؤثر بنایا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق مفادات کی تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب ضروری ترامیم کی جائے۔ دا قرارداد چکم حزب اختلاف کم قرارداد پیش کڑو 30 جون 1974 کے دا آغے مشران نمون دی پائے کے اولینی نم چکم دے مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ، دویم نم چکم دے مولانا شاہ احمد نورانی، دریم نم چکم دے مولانا سید محمد علی رضوی، وم چکم دے چودھری ظہور الہی، مولانا محمد ظفر احمد انصاری، صاحبزادہ احمد رضا قصوری، مولانا صدر شہید جناب عمر خان، جناب غلام فاروق، سردار شوکت حیات، جناب رؤوف خورشید خان، مولانا عبد المصطفیٰ ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحق اوکڑا خٹک، سردار شیر باز خان مزاری، جناب عبدالحمید جتوئی، جناب محمود اعظم فاروقی، مولانا نعمت اللہ محدود نور محمد، سردار مولانا بخش سمرو، حاجی علی احمد تالپوری، جناب رئیس عطا محمد مری۔ بعد میں حسب ذیل ارکان نے بھی قرارداد پر دستخط کیے۔ پائے کہ چکم دی نوابزادہ محمد ذاکر قریشی، جناب کریم بخش ایوان، مہر غلام حیدر برانی، صاحبزادہ صفی اللہ، ملک جہانگیر خان، جناب اکبر ممن، حاجی صالح محمد، خواجہ محمد کرونی، جناب غلام حسن خان دلاروی، صاحبزادہ محمد نذیر سلطان، میاں محمد ابراہیم برقی، صاحبزادہ نعمت اللہ خان شنواری، جناب عبدالصبان خان، میجر جنرل جالمدار، جناب عبدالمالک خان۔ دا آغے معزز و ارکانو دستخطی دی چکم پدق قرارداد باندے شویو او دا دے مشرانو پا جد و جہد باندے چکم دے قادیانی دا دقی اسمبلی نا بوٹو سیب چکم دے آغا کافر ڈکلیئر کڑے دی او پا دا باندے چکم دے دیر سختی پابندے دی۔ زما دا خبر مقصد دا دی چی مونگا دا 14 ورځې درس چې کم ستاسو مخې ته کېښودو په دې کې چې څومره زمونږ د وسه وه عقیده ختم نبوت باندې او بیا د قادیانیانو کم عقیده ده او بیا د 1974 7 ستمبر باندې څه شوي په هغې باندې تاسو ته مونږ مختصر خپله یو خاکه پیش کړه. دا ډېر لوی کتابونه دي، دا په تفصیل سره دلته بیانول چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی، خو ما تاسو ته هغه مختصر پیلوګانې مخې ته کېښودلې ځکه چې په دې کتاب کې هغه ټولې جرم زموږ سره موجود دي چې کم قادیانیانو کړي دي، په کم باندې مفتی صاحب جری کړي دي، بیا چې کم ټول ډیټیل په هغې باندې بیان شوی دی، نو دا زموږ د اکابرو د دې نه یو کتاب شکله جوړه کړې ده او هغه ستاسو مخې ته مونږ کېښودله. الله رب العزت دی مونږ ته په دې باندې د عملو کولو توفیق نصیب کړي. په آخره کې به انشاءالله العزیز سبانۍ ورځ باندې به زمونږ اخرنی درس او پای کې به د ختم نبوت په حواله سره اخرنی درس مونږ بیانو او چې کوم زمونږ رونه دي زمونږ درس یې اورېدلی دی په هغې باندې به هغوی ته مونږ خصوصي هغوی دپاره چې کوم دی یو خاص خبرې په هغې باندې انشاءالله مقررو. نننۍ ورځ سبق په یقینا چې ډېر اوږد بی خو زه به کوشش دا کوم چې زمونږ څومره رونه دي هغه دا درس واوري او د دې نه فایدې حاصلې کړي او انشاءالله العزیز سبا به زمونږ اخرنی درسي. والسلام.